آج کی کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جو اپنے بچوں میں فرق کرتی تھی۔ اس کی نظر میں بیٹا ہمیشہ بیٹی سے زیادہ قیمتی تھا۔ ایک خوبصورت وادی میں چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا، جہاں بلند و بالا پہاڑ اپنی ٹھنڈی چھاؤں سے گاؤں کو ڈھانپتے تھے۔ وادی کے درمیان ایک روشن ندی بہتی تھی، جس کے پانی میں پہاڑوں کی تصویر چھلکتی اور پتھروں سے ٹکراتا ہوا نرم سا شور پیدا ہوتا تھا۔ ہر طرف سرسبز درخت اور رنگ برنگے پھول تھے، اور کبھی کبھار جنگل کی طرف سے پرندوں کی میٹھی چہچہاہٹ آتی۔ گاؤں کے لوگ سیدھی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ زیادہ تر لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے اور پرانی سوچ رکھتے تھے۔ وہ زمین کا کام کرتے، مویشی پالنے میں مدد کرتے اور اپنی نسل سے جڑی روایتوں کو بڑے احترام سے نبھاتے۔ گاؤں کے بچے کھلی فضاؤں میں کھیلتے، ندی کے کنارے نہاتے اور پہاڑوں کی چھاؤں میں کھیل کود میں وقت گزارتے۔ اسی وادی میں تانیہ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا گھر چھوٹے پتھروں اور لکڑی سے بنایا گیا تھا، جس کے باہر ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں کچھ سبزیاں اور پھول لگے ہوئے تھے۔ تانیہ کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا ساجد اور ایک بیٹی سونیا۔ ماں تانیہ ساجد کو ہمیشہ زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ وہ سوچتی تھی، بیٹا ہی بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے، بیٹیاں تو شادی کے بعد پرائے گھر چلی جاتی ہیں۔ تانیہ ساجد کی ہر خواہش پوری کرتی، اس کے لیے مزیدار کھانے بناتی، نئے کپڑے لاتی اور اس کی ہر بات مان لیتی، جبکہ سونیا کی محنت اور محبت کو اکثر نظر انداز کرتی اور کبھی کبھار ڈانٹ بھی پڑ جاتی۔ لیکن بچوں کے باپ کا دل مختلف تھا۔ بچوں کا باپ ایک نیک دل اور سمجھدار انسان تھا۔ ہمیشہ تانیہ کو سمجھاتا اور کہتا، خدا کے لیے بچوں میں فرق مت کرو، بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہوتے ہیں، آج جو تم بوؤ گی کل وہی کاٹو گی۔ سونیا اور ساجد اکثر ندی کے کنارے کھیلنے جاتے۔ وہ پتھروں سے چھوٹے چھوٹے قلعے بناتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے اور کبھی کبھار پانی میں چھلانگے لگاتے۔ گھر واپس آتے تو ان کے کپڑوں پر مٹی اور ندی کے پانی کے دھبے لگے ہوتے۔ تانیہ اکثر سونیا کو ڈانٹتی کہ بیٹی تم ہمیشہ گندی ہو کر آتی ہو، لیکن ساجد کے کپڑوں پر مٹی ہو تو وہ کبھی کچھ نہیں کہتی۔ اس کی یہ ناپسندیدہ عادت سونیا کے دل میں ہمیشہ چھوٹا سا غم چھوڑ جاتی، مگر وہ خاموش رہتی اور اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے کی خوشی کو ترجیح دیتی۔ سونیا اور ساجد کے بچپن کے دن خوشیوں سے بھرے تھے، مگر تانیہ ہمیشہ بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتی۔ ہر شام جب بچوں کا باپ گھر واپس آتا تو وہ کچھ نہ کچھ لاتا، کبھی تازہ پھل، کبھی میٹھا کھانا، کبھی چھوٹے کھلونے، مگر تانیہ کی عادت تھی کہ وہ یہ سب ہمیشہ ساجد کو دیتی اور سونیا کو کم۔ رات کو جب سب کھانے کے بعد بستر پر جانے لگتے تو تانیہ اپنے بیٹے ساجد کے لیے ہمیشہ ایک گلاس دودھ تیار کرتی اور سونیا کو کبھی نہیں دیتی۔ سونیا خاموش رہتی، مگر دل میں ایک چھوٹا سا دکھ لیے اور صبر سے سب کچھ سہتی۔ ایک دن سونیا نے اپنے والد سے کہا، ابا مجھے بھی ایک گھڑی چاہیے تاکہ میں وقت دیکھ سکوں اور اپنے کھیل اور پڑھائی کا خیال رکھ سکوں۔ باپ خوش ہو گیا اور گھر واپس آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں خوبصورت گھڑی پکڑی، لیکن جیسے ہی تانیہ نے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ تانیہ نے وہ گھڑی فوراً ساجد کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، یہ بیٹی کو کیوں دو؟ لڑکی وقت دیکھ کر کیا کرے گی؟ یہ تو لڑکوں کے کام آئے گی۔ سونیا کے دل میں مایوسی اور دکھ بھر گیا، مگر وہ خاموش رہی۔ ساجد خوش تھا، ماں کی محبت اسے ملی، اور سونیا کے دل میں چھوٹا سا غصہ اور دکھ پیدا ہوا، مگر وہ صبر کرتی رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ چھوٹا سا بچہ ساجد جوان مرد بن گیا، جسے سب گاؤں کے لوگ لاڈ اور عزت دیتے۔ سونیا بھی بڑی ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ صبر اور برداشت کی روشنی تھی۔ وہ خاموشی سے ہر کام کرتی، اپنے والدین کی خدمت میں کبھی شکایت نہیں کرتی۔ بالآخر ساجد کی شادی ہو گئی اور سونیا بھی اپنے سسرال چلی گئی۔ گاؤں کی وہ پرسکون زندگی اب چھوٹے گھر کے اندر محدود ہو گئی، لیکن تانیہ کی نظریں ہمیشہ ساجد پر مرکوز رہیں، یہ سوچ کر کہ وہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے گا۔ چند سال بعد بچوں کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ مرد جس نے گھر کے ہر تعلق میں توازن رکھا تھا، محبت اور انصاف سے سب کے دل جیتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر کی روشنی مدھم ہو گئی اور ماحول میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد تانیہ کی زندگی میں تنہائی اور فکر نے جگہ بنانا شروع کر دی۔ گھر میں اب صرف ساجد اور ساجد کی بیوی سائمہ کی موجودگی تھی، جس نے آہستہ آہستہ تانیہ پر اپنی طاقت دکھانا شروع کر دی۔ گھر کی خوشی، محبت اور توازن سب کچھ بدل گیا اور تانیہ کے دل میں ایک خالی پن پیدا ہونے لگا۔ بیٹے ساجد کی بیوی یعنی بہو سائمہ آہستہ آہستہ تانیہ پر ظلم کرنے لگی۔ وہ گھر کے سارے کام تانیہ سے کروا لیتی، اونچی آواز میں بات کرتی، کھانے پینے میں بھی سختی برتتی اور اکثر تانیہ کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتی۔ تانیہ بیمار رہنے لگی، اس کے جسم میں کمزوری بڑھنے لگی، لیکن ساجد خاموش رہا۔
वो अपनी बीवी साइमा को कुछ ना कहता, ना तानिया के हक में बोलता। तानिया की आंखों में हर दिन दुख और तन्हाई बढ़ती गई। एक दिन साइमा ने सर्द लहजे में कहा, ये बूढ़ी औरत अब हमारे किसी काम की नहीं रही, इसे यहाँ से निकाल दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। साजिद ने भी कुछ बोले बगैर सर झुका दिया। यूं एक दिन कमज़ोर और बीमार तानिया को घर से निकाल दिया गया। वो चुपचाप दिल में दुख और गम लिए अपनी बेटी सोनिया के घर पहुंची। सोनिया ने अपनी माँ तानिया को सीने से लगा लिया, उसकी खिदमत की, दवाएं दी, आराम दिया और कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बोझ है। सोनिया की सास ने एक दिन कहा, तुम्हारी बेटी ने कभी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि वो बहू है। उसने हमेशा हमें अपनी माँ बाप की तरह इज्जत दी, खिदमत की और बेटी बनकर घर संभाला। ये सुनकर तानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मैंने सारी जिंदगी बेटे साजिद को अहमियत दी, ये सोचकर कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और बेटी सोनिया को नज़रअंदाज किया कि वो तो पराए घर चली जाएगी। वो सिसकियां लेकर कहने लगी, आज मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी गलत थी। बच्चों में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए, उनकी तरबियत बराबर और अच्छे तरीके से करनी चाहिए, वरना मेरी तरह बुढ़ापे में ज़िल्लत और तन्हाई किस्मत में लिखी जाती है। सोनिया ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, बेटी कभी पराई नहीं होती, बस माँ बाप का इंसाफ और मोहब्बत उसे मजबूत बना देता है। बच्चों में फ़र्क ना सिर्फ रिश्तों को तोड़ देता है, बल्कि बुढ़ापे को भी तन्हा और जलील बना देता है। बेटा और बेटी दोनों अल्लाह की नेमत है, इंसाफ और अच्छी तरबियत ही असल सहारा बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी का कोई नाम लेकर उस पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा नाम लिखें।